آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا، کسی نے اسے زخمی کر دیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا، اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے، بوڑھے آدمی ہے، جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے۔ اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا، پھر وہ کپڑا جلایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے، اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو صاحبزادے آگے بڑھے، وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں، وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے، یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا، فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا، حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟ فرمایا پتر میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ اونٹ ہی قیامت میں میری شکایت نہ کر دے، یہ میری شکایت نہ کر دے کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، زخم لگ گیا، حکومت عمر کی تھی اور کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دوستو احساس ذمہ داری اب یقین کریں نکل گئی، ہم لاؤبالی لوگ ہیں، لاؤبالی۔ میں کبھی سفر کرتا ہوں بہت زیادہ، تو میرے جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی پر چلواتا اپنی مرضی کی، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹر پہ نظر نہ پڑے پیر صاحب کی۔ تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اس ترتیب سے بیٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میٹر اب کہاں پہنچا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی معاملہ ہوگا نا، اور میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی غلط کراس کر گیا اور بڑی مشکل سے بچے نے بریک لگائی، بچہ کہنے لگا اس کے قریب جا کے نا تو میں نے بھی اس کو اسی طرح سزا دینی ہے۔ تو میں نے کہا پتر تو بات کو سمجھ، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، اور ہمیں لوگ کہیں گے تو سیدھے سیانے بیانے ہونا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ جب ہم غیر ذمہ دار کسی جگہ بھی ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا امام مسجد، میں روز امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے مسجدوں کے ائمہ سے شکوہ بھی ہے، وہ اپنے نمازیوں کا نہیں خیال کرتے، ان کی طبیعت کا نہیں لحاظ کرتے۔ ہم اگر تھوڑا سا لحاظ کریں ائمہ مساجد نمازیوں کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، میرا دل کرتا ہے لیکن میں لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ ائمہ مساجد اگر تھوڑا سا غور کریں، پیار کریں لوگوں کے ساتھ، تو مسجد کے اندر ایک خوبصورتی والا ماحول۔ یار میرا مطلب ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے غصہ کسی اور کا ہوتا ہے نکالتے، مسجد آ کے ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی تو دادا ابو کئی دفعہ اس طرح کر ہی لیتے ہیں، تو تھوڑا سا اگر ظرف بڑا ہو، حوصلہ ذرا بڑا ہو، آپ کو ہنسنا آتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھتے تھے تو متفکر بیٹھتے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، میری بات پہ غور کرنا، اکیلے ہوتے تھے تو سوچتے تھے، اور جب لوگوں کے بیچ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے۔ لوگوں کے بیچ آ کے منہ نہیں بنانا، وہ اکیلے آپ فکر کریں، غور کریں جو مرضی۔ اکیلے بیٹھتے تھے تو حضور تفکر کرتے تھے، لوگوں میں آتے تھے تو مسکرا کے آتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اب 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ہزاروں لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ایک ایک بندے کا خیال کرے، ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا نابینا ہو گئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ سعید نہیں نظر آ رہے، اس کی حضور ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ جناب عمر گھر گئے، تعزیت کی، آپ کو تکلیف پہنچی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہاں تو کوئی سپاہی چلا جائے نا دنیا سے تو کوئی صوبائی وزیر یا کوئی افسر آ جائے بس کافی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس کہاں وقت ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 منسٹر بھیج دیے تھے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر خود گئے، صحابی کی آنکھیں چلی گئی تھی، اور جا کر کے اسے کہنے لگے کہ اب آپ مسجد کیسے آئے جائیں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو میرے لیے بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، نابینا ہو گیا ہوں، تنہا تو جا نہیں سکتا، قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے تیری آج کے بعد ذمہ داری ہے 5 وقت حضرت سعید کا بازو تھامنا ہے، تو انہیں مسجد پہنچانا، اور 5 وقت ان کو گھر لے کے آنا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آرڈر دے کے بھول جاؤں گا، میں ہر ہفتے تم سے پوچھا بھی کروں گا۔
کہ تم نے سعید کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فوجی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، وہ سال کے بعد نا کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو بلا کے نا فوجیوں کے بچوں کو، ان کی ماں کو، تو ایک آدھ تمغہ دے دیا جاتا ہے پھر چھٹی۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یتیمی میں بچوں کا کیا حال ہوا؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ پھر پیچھے کیا حالات ہیں؟ میں کوئی لسٹ نہیں بیان کرتا، لیکن میں ثبوت رکھتا ہوں کہ جن کے لیے ترانے پڑے گئے اور بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنسیں کی گئیں اور میڈیا میں بڑا کچھ دکھایا گیا، ان کے بچوں پر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے روٹی مانگ کے کھائی۔ یہ فوٹو سیشن کرانا آسان کام ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ بھیج دیا کسی کو، وزیر کو، جا چیک دیا جا کے شہید کی بیوہ کو، وہ فلاں آدمی پولیس میں شہید ہو گیا، تو وہ بیوہ بعد میں بتا رہی ہے کہ وہ چیک میں نے 5 دفعہ بینک بھیجا ہے، وہ کیش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فوٹو تو آ گئی، بات تو ختم ہو گئی۔ اور آپ کے ملک میں اس طرح بھی ہوا کہ ایک شہید کے لیے سیمینار ہوا، بہت بڑا تمغہ دیا گیا، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب تک تو کیمرے چل رہے تھے تو تب تک تو اس کو بڑا اعزاز تھا، ترانہ بھی باج رہا تھا، بندے آنسو بھی بہا رہے تھے، اور جب ختم ہو گیا سارا کچھ تو پھر اس کی ماں کو نا ایک کونے میں زمین پہ بٹھا کے، وہ ویڈیو آ گئی اس کو، وہ زمین پہ بٹھا کے نا دور اس کی ماں کو، جس کا بیٹا ملت پر، قوم پر، مذہب پر قربان ہوا، اس کو زمین پہ بٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی گئی اور چھوٹے سے ایک برتن میں سالن ڈال کے اس کے آگے رکھا گیا۔ تو وہ دیہاتی عورت، سب لوگ موج سے کھانا کھا رہے ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں روٹی کھا رہے ہیں، جو تمغے دینے آئے، اور جو لینے آئی اس کو وہاں بٹھا دیا۔ پھر وہ کسی نے ویڈیو بنا کے جب نیٹ پہ ڈال دی تو پھر کہا گیا کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے، ہم نے نوٹس لے لیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو نہیں پتا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو۔ کیا نوٹس لیا؟ کیا بات آئی سامنے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جی پتہ کر رہے ہیں، وہ 2-4 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی خیال کرے گی۔ کیا صاحب آپ بات کرتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک علیہ وسلم کے اس شاندار غلام کی بات بتاؤں۔ صحیح بخاری میں حدیث، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون روتی ہوئی آئی، کہنے لگی خامد میرا شہید ہو گیا اور 4-5 بیٹیاں چھوڑ گیا، تو گھر میں تو بکری کا کھور بھی نہیں، کوئی چیز نہیں کھانے پینے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی نہیں بنائی، چیک نہیں دیا، وہ ایک اچھا سا اور ایک خوبصورت سے پیکج کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ فاروق اعظم نے ایک اچھا تازہ تگڑا اونٹ مال غنیمت کے اونٹوں میں سے لیا اور 2 بوریاں اپنے ہاتھوں سے اچھے راشن کی بھری، اس کے اندر ڈھیر سارے نگد پیسے بوریوں میں ڈالے، اور وہ دونوں بوریاں اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے، بخاری پڑھ رہا ہوں، ان کی رسیاں باندھی، پھر اس عورت کے ہاتھ وہ لگام تھمائی اور اسے کہا پتر میں نے تجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ جب تک یہ ختم ہوگا نا انشاءاللہ تب تک تیرے حالات بھی اللہ بدل دے گا، تیرے دن بدل جائیں گے جب تک یہ ختم ہوگا۔ وہ خاتون جانے لگی تو آپ فرمانے لگے بیٹا اونٹ نہیں واپس بھیجنا، یہ بھی تیرا ہی ہے، دے دیا تجھے۔ اب چلے گئی وہ خاتون، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ جناب آپ تو بڑے کفایت شعار ہیں، آپ تو بڑی بانٹ کے چیزیں دیتے ہیں، تو آپ نے اس بچی کو اتنا کچھ دے دیا اور بیک وقت دے دیا اور واقعی بہت زیادہ دے دیا اور نقدی پیسے بھی دے دیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے تم نہیں نہ جانتے، میں جانتا ہوں، یہ میرے نبی پاک کے صحابی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور میں نے حدیبیہ کے مقام کے اس کے باپ کو حضور کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میں نے انہیں جنگیں لڑتے دیکھا ہے، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو۔ فرمایا وہ تو بچی آئی ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ اسے آنا کیوں پڑا، خدا کے بڑھ کے میں کیوں خدمت نہیں کر سکا، اسے آنا کیوں پڑا۔ عزیز دوستو یاد رکھنا، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قدر ہوتی ہے، وہ قربان کر دیتے ہیں ہر شے، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا نوازا اس وقت، اور پھر اثار کر کے نوازتے تھے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے، اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے، ہر شے، ہر چیز، حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان، دعائیں بھی، پیسہ بچ جائے، گھر بچ جائے، باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے، انداز بڑا نرالا ہے۔ ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری،
میرا خیال ہے کہ جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ لوگ پہلے گھر رکھ لیتے ہیں. یہ قربانیاں ہوئی ہیں نا جی، تو 4 5 رانے جنہوں نے 6 بکرے کیے وہ پہلے انہوں نے سائڈ پہ کر لی. مجھے ایک سنگی بتانے لگے کہ اس دفعہ آپ کی دعا سے خیر ہوئی ہے، ہم نے مکس کر کے گوشت بانٹا ہے، ورنہ پہلے اسی طرح کرتے تھے کہ جو رانے ہیں نا وہ ساری سائڈ پہ کرو اور باقی پھر اکٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دو. اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، جو اپنی راہ میں دینا ہے اس کا طریقہ، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے معاذ اللہ تو اس کا سٹائل اور ہے. فرمانے لگے کہ چادریں آئیں اور بڑی بڑی قیمتی چادریں آئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی، 1 2 2 3 3 4 4 بانٹتے رہے. چادریں تھی عورتوں والی. اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی. آخر میں جو رہ گئی نا، صبر کریں تے موتی مل سن تے ذکر کریں تے ہیرے. یہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے. آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے. تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا، تو بیٹھا رہ، تو ڈرنا دے، پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے. وہ ختم ہوگی بات. صبر کیا نا جب، وہ چادریں ساری، ایک چادر اب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی، وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی. تو چادر بڑی حسین ہے اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی. ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے. تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر، بڑی حسین ہے اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی. تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ چادر انہیں دوں گا. کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مشکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہے. تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی. مجھے حضرت عمر نے بتایا جو حضور کے دین کی خدمت کرتے رہے ہم ان کی خدمت کرتے رہے. فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر، تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی؟ کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا؟ تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، آمر رمادہ اس کو کہتے ہیں. 8 9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا، میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا. اب یہ فرق ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں، ہم نے وضو کر کے پکائی ہے، یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا، تو آپ مہربانی کریں، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں. تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی، پھر وہ روز کھانی پڑے. 4 5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگی. اس نے پیٹ خراب کر دیا. تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے، یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائے. ابھی قحط ہے، ابھی تجھے گھی مل سکتا، حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا. کار شور جتنا تو نے کرنا. میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا، حالات بدلے، بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس 2 3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں، وہ 3 ہی دے دیتے، ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں
لیکن اس کا عملی اظہار قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں تو تربوز کھا رہا. خبردار، جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی قحط؟ ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے. حضور بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کرو. کہتے میں وہیں سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر، رب بارش عطا کرے گا. تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے. اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کبھی بند نہ ہو، وہاں سے تو کرم ملتا ہے. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا. میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا. اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے. اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہیں خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا. یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے. اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی راوی ہیں اور ذرا جملے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے. او یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی اس طرح بھی کہ بیٹی غریب ہو. میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں. یا بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا، مہینے کے بعد بل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا، یا جو مانگے دے دینا. ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا، پیسے میں دے دوں گا، میرے بھی بچے ہوئے. دیکھو حسن، دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی،
فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی۔ جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا، میں صلہ دوں گا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت بریلوی پر۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے۔ فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا۔ جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر، تو وعدہ کریں دیدار کا، جان دینے کو تیار ہے۔ فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ او یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سے، سیدہ پاک سے، شیر خدا سے، امہات المومنین سے، حضور کی شہزادیوں سے، نبی پاک کے حسن سے، حضور کے حسین سے۔ یار تو بات سمجھنا، کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے، کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے، مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، پھول حضور سونگا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین۔ بس کسی نے سادی بات کہی پر شاندار کہہ دی، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے، آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے۔ تو باہر کیا یہ بات میں نے شروع میں اس لیے کر دی کہ ذرا نہ کھل کے پیار کرنا ہے حضور کی اولاد، اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں۔ ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے، یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے۔ وہ بڑے نا سخت مزاج، اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا، یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی، خبردار کوئی قریب نہ آئے۔ لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم میں نے کبھی نہیں اٹھائی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کا پوتا کبھی ملے تو میں پیر چومنے کو تیار ہوں، اور میری شرط بھی کوئی نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو، کیا اصلہ نال جو نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ جن لوگوں نے کرم ہمارے اوپر کر دیا پھر ہم ان کی قرآن نے نہیں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں اس لیے دیوار سیدھی کر رہا ہوں، بچوں کا خزانہ ہے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ ساتویں پشت میں نیک تھا، تو اتنی قدر ہو رہی ہے۔ مجھے اتنے کسی استاد کا بچہ فون کر دے تو میں چپ کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بات ٹھیک ہے، اصلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول دے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے، تو میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے۔ کسی نے کہا یہ امام حسن کی اولاد ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے منبر چھوڑا، تخت چھوڑا، شہزادے کو تخت پہ بٹھایا، پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں، کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دے، اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے، عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھر۔ تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے۔ اور ایک بات اور، سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، صحیح العقیدہ اور صاحب ایمان ہو۔ باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، عالم فاضل کتنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا، اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا، اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے۔ فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے، کرتا کیا ہے، تو اپنے اعمال پہ غور کر، اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں، یہ خون رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو بڑی تسلی سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے منقبت سنیں پورا یہ محرم کے دار۔ بحث نہیں کریں، مہربانی کرنی ہے آپ نے، بحث شحث نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، میری اماں جی میں
10 ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कहना ठूठियां लिया दे, खीर वंडनी है। मैनू लैन जानियां पैंदियां सन। मैं कहना अम्मा जी मैं पूछिया अपने उस्तादां नूं, परात च भी खत्म हो जाता है, पतीले च भी हो जाता है, चलो ठूठियां को फर्ज ने। मैनू कहना कि मैं तेन एडा मौलवी मनदी नहीं, तो मैनू मसले ना सुना, तो कल दा बाल है, जा ठूठियां लिया। तो 2-3 दर्जन ठूठियां मैं ला के देता। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा जी हिकमत क्या है, मेरे साथ बड़ा प्यार था और चलें बात दर्द की तरफ चली जाएगी, रुक जाता हूँ, नहीं करता बात। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा जी मतलब ठूठियों की हिकमत क्या है? तो कहने लगे पुत्र, हुजूर की औलाद के नाम पे किसी को कुछ शय देनी और उसे कहना बर्तन वापस करके जा। हसन हुसैन के नाम पे जो दे दिया सो दे दिया, खत्म हो गई बात। अब बर्तन वापस मांगना, बस हुजूर की औलाद का सदका है जो कुछ भी है। तो ये वो सादे लोग थे, पर उनका ना मकान कच्चे अकीदे पक्के, मकान कच्चे अकीदे और मकान पक्के ते नाल बहस, सुबह शाम बहस, जितनी मर्जी करा लो। और ऐसे ऐसे भी सियाने बंदे दुनिया में मिले हैं जिनका सियानत के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो बेचारे अकल में रह गए सारी जिंदगी। इसलिए इकबाल कहा करते थे कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम, अभी कच्चा है। पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, अक्ल पुख्ता होती है अगर हिकमत के साथ चले, और इश्क अगर हिकमत देख के चले तो अभी कच्चा है। और आगे उसकी वजह भी इकबाल बयान करते हैं अगले शेर में, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम, अभी बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अकल तो अभी सोच रही थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इश्क ने छलांग लगा भी दी। हजरत इब्राहिम ने छलांग, वो कहा था जिब्रील अमीन ने आप दुआई कर लें, तो फरमाने लगे अल्लाह को नहीं पता, कहूं तो तब ना जब उसे पता ना हो। तो बेखतर कूद, बहरहाल दिल मेरा कह रहा है इधर ही रह जाऊं, पर बात हजरत उमर की करनी है ना। हजरत फारूक आजम जो है ना, हजरत उमर फारूक मुसलमानों और मोमिनीन के लीडर तो हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक इंसानियत के रहनुमा हैं बहुत बड़े। हजरत उमर जिस हस्ती का नाम है, इस बंदे ने इंसानियत के उसूल वज़ा किए, इंसानियत के। हजरत फारूक आजम ने लोगों की भलाई अपना ज़ौक़ बना लिया था, और कुरान मजीद ने कहा जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करे यही सारी मखलूक से बेहतर लोग। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल करे वही सारी मखलूक से बेहतर। हजरत उमर ने ना एक ज़ौक़ बना लिया था कि मैंने अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी और अपनी जिम्मेदारी को अदा करना। हमारे यहाँ मुआशरे में बहुत सारे काम इसलिए ख़राब होते हैं कि हम ना एहसास जिम्मेदारी भूल जाते हैं। मेरा इदारा है ना, तो मेरी जिम्मेदारी है, इसके अंदर कोई कमज़ोरी होती है, कोई गलती होती है, तो वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मैं सुस्त हो जाता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे काम कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि सही नहीं हुए, तो बाद में जब मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तो मुझे पता होता है कि यहाँ मैं सुस्त हो गया। अगर मैं कम सो लेता 2 घंटे तो ये काम ठीक हो जाता। ये बहुत सारे वज़ीर मशीर और बहुत सारे पीर इल्ला माशाअल्लाह, इनके नीचे क्यों खराबी हो जाती है बहुत सारी? वो इसलिए कि वज़रा का मिजाज नहीं होता इसी वाले कमरे से बाहर निकलने का। तो बाहर जो तबका होता है वो फिर मर्जी करता है। अगर ये कड़ी निगरानी करे, उनका ज़ौक़ बने और सुस्ती छोड़े। हमारे यहाँ कई दफ़ा ऐसे होता है, हम बहुत सारी जिम्मेदारियाँ कभी बच्चों की माँ पे डाल देते हैं, कभी जो है वो छोटे भाई पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। उससे बड़े बड़े नुकसानात होते हैं, बड़े बड़े। किसी दोस्त पे कुछ जिम्मेदारी डाल दी, वो तेरा यार है, तेरा मुखलस है, वो सारा ठीक है, और उस बेचारे की एक कमज़ोरी ये है कि उसके साथ एक शैतान भी रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो जानबूझ के कोई गलती करे, उसकी निगरानी का, उसका एहतसाब का, उस पर तवज्जो दे कि वो क्या कर रहा है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने छोटी छोटी बातों पे तवज्जो की, और आपने ना एक उसूल बनाया। एक उसूल आपको ये मिल जाएगा, इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान ने इसको लिखा है। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि हुकूमत चूँकि मेरी है तो जिम्मेदारी भी, ये नहीं फरमाते थे कि इदारों से पूछूंगा, मुतलका आदमी से पूछूंगा, ये नहीं फरमाते थे। मैं उस महकमे के सरबराह को, उस मिनिस्ट्री के वजीर को, ये बात नहीं होती थी। हुकूमत मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कानून बनाया, और इसको आप सुन लेते हैं, कभी इसको समझना।
انسان کو جو روٹی ملے گی، چھت ملے گی، دوائی ملے گی، کپڑا ملے گا، یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں، یعنی اس تک پانی نہیں پہنچا، انسان کی بات نہیں، یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی، یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے، کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا، ذمہ داری تو۔ شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے، رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے ابھی واپس جائیے، خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مصلی سے لگ کے گزاری، عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد، والد امیر المومنین ہے، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا، صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے، مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے، صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے، سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا، فوراً کہہ دیتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے، یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، مولا علی بیٹھے، بزرگوں کی موجودگی میں جواب دیتا پھروں؟ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بدعزمی ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جس کو 6 مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا، وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے پھر آگے چلے گا۔ تو اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا، تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے، میں بتاؤں؟ کہتے ہیں میرے شیخ مسکرا پڑے، کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا، پر تیری ابھی مری نہیں۔ تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں، کچھ دیر چھوڑ دے، سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے، کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں، مفتی مدینہ ہیں، مفتی مکہ ہیں، لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں، بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا، جب دیر ہو گئی سوچتے سوچتے تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے
کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا؟ تو میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب، اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ، خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ، جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا، بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا۔ یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے، یہاں کا علم و باس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر۔ تو علم بڑا تھا، تقویٰ بڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کھیدہ پلا تو پھر آ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا نا، ایک دفعہ تم ذرا دے دو میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ۔ جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے، اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، تو کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے، لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی، اس کی فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے راستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے۔
ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا، وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنجتن ہمارے پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ان پہ جیتے مرتے، پنجتن ہمارے لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں، اہل بیت ایسے پنجتن ہمارے، فاطمہ محمد اور صبر و علی شبیر، فاطمہ محمد اور صبر و علی شبیر، نور سے چمکتے ہیں، پنجتن ہمارے پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا۔ ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک۔ ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دور چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں، وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا چونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو۔ اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی ہے، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے رستے میں آتی ہیں۔ فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہذا میں اسے اب رکھ سکتا، مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ۔ پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے۔ دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہوں تاکہ دینداری پھیلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ لیکن ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے، تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔
تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بنا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتا. کہا حضور پتہ ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے. ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے. مسجد نبوی میں آتے تو جس منبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے. حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے. حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے. پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے. تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا. تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ. اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا. یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے. ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے. حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا. اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں. بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے. ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے، لوگ مسئلے پوچھتے تھے. انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے، پھر مسائل پوچھیں. حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، آپ نے ٹوک دیا. تو پھر حجاج نے سازش کی. اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے. حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین. حجاج نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بھجا ہوا ہو. اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزرے، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا. جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہمہ چما کس کھاتے میں؟ آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر. وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا. جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا. یہ دیکھو، یہ دیکھو، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا. فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا.
اسی نے مجھے زخم دیا ہے. گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے. مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا. تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں. زندگی حسین گزاری. حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. بڑا نام. رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھے. ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں، سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو. اور تیسری بات یہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کریں، نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنیں.